تب جا کر یہ مسئلہ حل ہو پائے گا۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ مسئلہ ہے مسجد کے اماموں کا، مسجد کے مؤذنین کا، مدارس کے اساتذہ کرام کا۔ لاک ڈاؤن سے پہلے بھی یہ بات میں نے مختلف موقعوں پر عرض کی، اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور اس کے بعد جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کو دیکھ کر میں عاجزانہ اور مؤدبانہ یہ درخواست لوگوں سے کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ان ائمہ کرام، ان مؤذنین کرام اور ان اساتذہ کرام کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ دنیا میں بظاہر سادہ سے اور معمولی سے نظر آنے والے لوگ یہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں۔ یہ جانتے تھے کہ مدرسوں میں پڑھنے کے بعد ان کو چند ہزار روپے کی تنخواہ کے علاوہ اور کوئی راستہ کمانے کا نہیں مل پائے گا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے کو مدرسے میں لگایا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اور آج بہت معمولی تنخواہوں پر یہ ہمارے ایمان کو بچانے کا کام کر رہے ہیں، ہمارے دین کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں، ہمارے نونہالوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، شریعت پڑھاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو کیا ملتا ہے؟ اس کے بدلے میں ان کو چند ہزار روپے تنخواہیں ملتی ہیں۔ اتنی تنخواہ جس میں کسی امیر اور کسی اچھے گھرانے میں صرف دودھ آتا ہے، اور جتنا ان کا مہینے کا چاکلیٹ کا خرچہ ہے، باہر گھومنے کا خرچہ ہے، اتنی تنخواہیں ان اماموں کو، مؤذنین کو دی جاتی ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے ان تنخواہوں کا ذکر کرتے ہوئے جو عام طور سے ہمارے مسجد کے مؤذنین کو، ائمہ کرام کو اور اساتذہ کرام کو، مدرسے کے اساتذہ کرام کو دی جاتی۔ میں خاص طور سے اپیل کرتا ہوں، ان کو پہچانیے، ان کے مقام کو پہچانیے، ان کی عظمت کو پہچانیے، ان کی قدر کیجیے۔ ان کو ایسا مشاہرہ اور ایسی تنخواہ مسجد کی ہر مسجد کی کمیٹی ایسا مشاہرہ دے جو کم از کم یہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ کیا ان کی تمنائیں نہیں ہیں؟ کیا ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا اچھا کھانے کا؟ کیا ان کے بیوی بچوں کو اور اچھے کپڑے پہننے کی طبیعت نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا ان کا کبھی کہیں جانے کا دل نہیں چاہتا ہوگا؟ کیا ان کو اچھی سواری لینے کا دل نہیں چاہتا ہوگا؟ کیا ان کو اپنے لیے ایک ذاتی مکان بنانے کا، اپنے حج بیت اللہ کے لیے پیسے جمع کرنے کا، کیا یہ خواہشیں ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی ہوں گی؟ یہ گھٹ گھٹ کر اپنی خواہشوں کو دباتے ہیں۔ ان کے اندر خودداری ہوتی ہے، ان کے اندر غیرت ہوتی ہے، ان کے اندر حیا ہوتی ہے، اس لیے یہ کہتے نہیں ہیں لوگوں سے۔ اے مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داروں، میں آپ سب سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، ذرا جھانک کر دیکھیے اپنی مسجد کے ائمہ کا کیا حال ہے، مؤذنین کا کیا حال ہے۔ اے مسجد میں نماز پڑھنے والے مصلیوں اور نمازیوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے ساری ذمہ داری کمیٹی پر کیوں ڈال رکھی ہے؟ آپ کمیٹی کے لوگوں سے پوچھیں کتنی تنخواہ دیتے ہیں آپ امام کو اور کتنی تنخواہ دیتے ہیں آپ مؤذن کو۔ ہمارا اس میں تعاون شامل کیجئے، امام صاحب کی تنخواہ اور بڑھائیے۔